كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلوا عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معزز ناظرین، اسلامک توحید میسیجز کی جانب سے 12ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ عقید توحید میں انسان کو وسوسے کیسے آتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. آج کے اس درس حدیث میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ مختلف عبادتوں میں شیطان انسان کے دل و دماغ میں کیسے وسوسے داخل کرتا ہے. مختلف عبادتوں میں مثلا غسل کرنے کے دوران، وضو کرنے کے دوران، اسی طرح نماز کے الفاظ تکبیر تحریمہ کہنے میں کیسے شیطان جو ہے وسوسوں کا شکار انسان کو بناتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے اور عبادتیں ساری غارت ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی مثال ہم آپ کے سامنے غسل سے متعلق رکھنے کی کوشش کریں گے. امام ابن الجوزی اپنی ایک مایاناس کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ میں بارہا جو ہے سمندر میں ڈبکی لگاتا ہوں، سمندر میں داخل ہوتا ہوں، اس کے باوجود مجھے شک ہوتا ہے کہ میں ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آیا یا نہیں آیا. تو اس طرح اسے وسوسے آتے تھے. اس نے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ سے پوچھا، تو امام جوزی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. امام صاحب نے کہا کہ اذهب فقد سقطت عنك الصلاة، جاؤ یہاں تک کہ تمہارے سے ابھی جو ہے نماز ساقط ہو گئی. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ امام صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاثة، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جن کو مرفوع القلم بنایا ہے، جن سے حساب نہیں لیا جائے گا. ان میں سے ایک مجنون ہے حتی یفیق، یہاں تک کہ وہ ہوش کی حالت میں آ جائے. تو جو آدمی سمندر میں ڈبکی لگا رہا ہے، سمندر میں ڈبکی لگانے کے باوجود اسے یہ وسوسے آتے ہیں، اسے یہ ڈاؤٹس آتے ہیں کہ میرا غسل ہوا یا نہیں، میرا غسل ہوا یا نہیں، یا میں ابھی ناپاک ہی ہوں، اس طرح کے جب اسے خیالات آتے ہیں تو اسے مجنون ہی سے تعبیر کیا جائے گا، اسے پاگل ہی سمجھا جائے گا. اسی طرح یہ خیالات جب انسان کو ستاتے ہیں تو شرعی طریقہ جو غسل کا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. شرعی طریقے کو فالو کرتے ہوئے انسان جب غسل کرتا ہے پھر اطمینان ہونا چاہیے اس سے، اس طرح کے خیالات اسے نہیں ستانا چاہیے. اور یہ ایک مکمل طور پر انسان کو ٹریننگ کے ساتھ یہ منفی خیالات نکالے جائیں گے. یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی غسل کی. وضو کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو جو ہے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا جائے گا. جو پارٹس ہیں وضو کے اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا. یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور کم سے کم جائز یہ ہے کہ 1 مرتبہ آدمی کم سے کم وضو کے اعضاء کو دھوئے. لیکن بسا اوقات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں 3 مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھو لیتے ہیں، اس کے باوجود شک کا شکار ہوتے ہیں. ایک طرح سے ان کے دل و دماغ میں اور چہرے پہ ایک قسم کی پریشانی ہوتی ہے، یعنی وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں اطمینان نہیں ہوتا. 3 مرتبہ دھونے کے باوجود وہ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، پیروں کو دیکھتے ہیں، وہ وسوسے کا شکار ہو چکے ہیں. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا. گویا کوئی آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے وسوسے کا شکار ہو کر، یا اسے یہ عبادت سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں پاکی کے دائرے میں داخل ہو جا رہا ہوں، گویا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، سنت کی وہ مخالفت کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا، باب الاسراف فی الماء کہہ کے، کہ پانی کو انسان کیسے ضائع کرتا ہے. پانی کو ایسے ضائع کرتا ہے کہ کوئی آدمی 3 مرتبہ سے زائد اپنے اعضائے وضو کو دھو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرا وضو ابھی انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا،
تو اس کا مطلب وہ پانی کو ضائع کر رہا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں پیشن گوئی کی ہے کہ انہ سیکون فی امتی یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کے معاملے میں اور پاکیزگی کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے، حد سے زیادہ تجاوز کریں گے. لوگوں کے اندر مزاج کو بیلنس بنا کے رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، کچھ لوگ اتنا زیادہ پاکی و صفائی کا اہتمام کرتے ہیں گویا وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب طہور و شطر الایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اس طریقے پر آپ پاک و صاف رہے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کیا ہے. یہ وضو کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ طہارت ٹوٹنے کا، وضو ٹوٹنے کا کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. عام طور پر لوگ اس سے متعلق شکایتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حدیثوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں ڈاؤٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ آدمی نے وضو کر لیا ہے، وضو کر لینے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، پیٹ انسان کا گڑبڑ کرنے لگتا ہے، پیٹ انسان کا گڑبڑ کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا وضو ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے، ابھی تک شرعی طور پر اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وقد سئل النبی عن الرجل يخيل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جسے نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی طہارت ٹوٹ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو باطل ہو گیا. اسے یہ خیال ڈالا جاتا ہے وسوسوں کے ذریعے، اور شیطان یہ کام کرتا ہے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اس کی نماز کا کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وہ آدمی ہرگز نماز سے واپس نہ پھرے یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے یا بدبو محسوس کر لے. جب تک یہ چیز واضح طور پر نہیں ہوتی، انسان نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی، پیٹ میں چاہے کتنی بھی گڑبڑی کیوں نہ ہو، وہ لگا رہے، نماز نہ توڑے اور وضو کرنے کی بالکل کوشش نہ کرے. ہاں بہت زیادہ معاملہ حد سے زیادہ کنٹرول سے باہر نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو خانے جا سکتا ہے، یا اپنی جو ضروریات ہے وہ واش روم میں جا کر پوری کر سکتا ہے. یہاں انسان کو ستاتا ہے اس کا نفس کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ اس پر بنا کرے کہ اس کا وضو ابھی نہیں ٹوٹا ہے، جب تک کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا کو اپنا اصول بنا لے. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے، خاص طور پر یہ مسئلہ بزرگوں سے متعلق ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سلسلۃ البول کی شکایت ہوتی ہے. سلسلۃ البول کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے خطرے جھڑتے رہنا. پیشاب کے خطرے جھڑنے کی کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے. ایسی صورت میں ایسے آدمی کا وضو سے متعلق کیا حکم ہے یا نماز سے متعلق کیا حکم ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ وہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور پیشاب کے خطرے جھڑ جائے. تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہے یا علماء کے اس سلسلے میں فتاوے کیا ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ شکایت ہو کہ سلسلۃ البول یعنی پیشاب کے خطرے مسلسل جھڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرے. پہلی نماز کے لیے جو آپ نے وضو بنایا اس پر بنا نہ کرے. ظہر کا وقت آ رہا ہے پھر وضو کرے، ظہر کے بعد پھر آدمی عصر کے لیے جا رہا ہے، عصر کے لیے نیا وضو کرے. تو اس آدمی کے لیے یہی حکم ہے، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اچھی طرح پاک کر لے، پیشاب کرنے کے بعد وضو خانے میں اچھی طرح وضو کر کے پھر نماز کے لیے چلے جائے. یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا غسل سے متعلق، اور اسی طرح وضو سے متعلق، سلسلۃ البول سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طرح کچھ لوگوں کو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، داخل صلاۃ میں وسوسے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ذرات فاذا قضی اقبل، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے اقبل واپس آ جاتا ہے انسان کو وسوسے ڈالنے کے لیے. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. فَإِذَا قَضَى، اور جب پھر اقامت ختم ہو جاتی ہے اقبل، پھر شیطان کیا کرتا ہے انسان کے پاس نماز کی حالت میں آ جاتا ہے. حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَقَلْبُهُ، یہاں تک کہ انسان کے اور اس کے دل میں کچھ خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، فلاں چیز یاد کرو،
فلاں چیز یاد کرو، فلاں دکان کا حساب یاد کرو، جاب میں کیا ٹینشن ہے وہ یاد کرو، گھر میں کیا کہیں سنی باتیں ہوئی وہ یاد کرو. یہ خیالات شیطان کو ڈالتا ہے. وَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَرْبَعًا، انسان کو نہیں پتا چلتا، وسوسوں کا شکار اتنا ہو جاتا ہے کہ آیا اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، یہ اسے نہیں پتا چلتا. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو سجدے سہو کرنا چاہیے. یہاں تک کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ان وسوسوں سے متعلق کہ وسوسوں کی پیروی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسوسے ڈالنے والا، وسوسوں کی طرف بلانے والا شیطان ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت کچھ لوگ کرتے ہیں اور اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کے امر کی اتباع کرتے ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر یہ ذکر کیا کہ غسل کے دوران وسوسے آتے ہیں، وضو کے دوران وسوسے آتے ہیں، اور اسی طرح وہ آدمی جو جس کی طہارت ٹوٹی یا نہیں اس کو وسوسے آتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے. حکم و سلسلۃ البول کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طرح نماز کے سلسلے میں وسوسے آتے ہیں، یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور کہاں ہمیں وسوسے آتے ہیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پھر علاج کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وسوسوں سے بچائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.